13 اپریل ہے اور وائس رائے شاید یہاں پہ 1 اپریل کا جوک 13 اپریل کو سنانا چاہتے ہیں۔ 1 اپریل کا جو ویسٹرن ورلڈ میں معروف ہے کہ اپریل فول بنایا جاتا ہے، وہی کوشش یہاں کی ایڈمنسٹریشن جو دلی سے کنٹرول ہوتی ہے کوشش کر رہی ہے کہ 13 اپریل کو اس طرح کا جوک بنایا جائے۔ میں بھی ان کے اس اقدام کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے حوالے سے کل سے ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک بہت بڑا لینڈ سکیم ہوا ہے، اور جس لینڈ سکیم میں میں شامل ہوں، میں نے کوئی اس میں سکیم کیا ہوا ہے، اور بہت سارے دوستوں نے، بہت سارے لوگوں نے سوال کیے اس حوالے سے کہ یہ کس قسم کا سکیم ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ جو کیس بنایا گیا ہے، اس کے حوالے سے سوال پوچھے۔ میں آپ دوستوں کے ذریعے ان لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ میری ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کے تئیں، ورنہ اس کیس میں نہ کوئی جان ہے، نہ کوئی سچائی ہے، نہ حقیقت ہے، نہ میرا کوئی لینا دینا ہے، نہ میری کوئی ایکٹیو یا پیسو پارٹیسپیشن ہے۔ ہمارے جو لوگ ہیں جن کا ایک ٹرسٹ کا رشتہ بنا ہے، اور اس ٹرسٹ کے حوالے سے، اس اعتماد کے حوالے سے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہے ان سوالوں کو کلیئر کیا جائے۔ اور جیسے ان کے لیے کل، لوگوں کے لیے کل سرپرائزنگ تھا یا شاکنگ تھا، اتنا ہی سرپرائزنگ میرے لیے بھی تھا۔ یہ لینڈ سکیم کے بارے میں جو چارج شیٹ بنایا گیا ہے، چارج شیٹ جب بنایا گیا اور چارج شیٹ جب داخل کیا گیا، اسی دن مجھے بھی پتہ چلا۔ اس سے پہلے نہ کوئی پرائر نوٹس، نہ اس حوالے سے ACB کی طرف سے نوٹس یا کوئی کمیونیکیشن، مجھ سے کوئی اوپینین مانگی گئی ہوتی، یا سوال ہی پوچھے ہوتے، یا کویشچننگ ہی ہوئی ہوتی۔ نہ ACB کے حوالے سے، نہ پولیس کے حوالے سے، نہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ان 20 سالوں میں کوئی کمیونیکیشن نہیں، کوئی اپروچ نہیں، یا کوئی کویشچننگ نہیں۔ مجھے بھی تبھی پتہ چلا جب آپ لوگوں کو پتہ چلا، اور یہ کرائم ہے مجھے بھی تب پتہ چلا جب آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ بتایا گیا ہے کہ کرائم کیا ہوا ہے۔ تو 20 سال کے دوران اگر اتنا بڑا کرائم کیا ہے، تو 20 سال کے دوران یہ ایڈمنسٹریشن کہاں تھی، یا ACB کہاں تھا، پولیس کہاں تھی، جن کو اس بارے میں مجھے یا تو پولیس اسٹیشن بلانا چاہیے تھا، یا ACB کے ہیڈ کوارٹر پہ بلانا چاہیے تھا، کہیں پہ کویشچننگ ہوئی ہونی چاہیے تھی، لیگل نوٹس ملی ہوئی ہونی چاہیے تھی۔ چارج شیٹ سے پہلے نہ کوئی لیگل نوٹس ملی ہے، نہ کچھ ہے، کیونکہ میرے دماغ میں بھی نہ کوئی ایسی بات تھی۔ 20 سال پہلے یہاں بیمنا میں لینڈ ایکویزیشن کی گورنمنٹ نے، اور اس جگہ کا نام ہے دربل۔ اس جہاں پہ یہ لینڈ ایکویزیشن ہوئی، وہ ڈل ڈیولرز کی ریہیبلیٹیشن کے لیے وہاں پہ کالونی بنائی گئی، اور یہ شاید اقدام 2000 کی دہائی میں پہلے یہ اقدام اٹھایا گیا، اور ڈل ڈیولرز کی ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے کالونی بنائی گئی۔ اور وہاں پہ جو جن کے قبضے میں، پوزیشن میں وہ زمین تھی، وہ رخ تھی، وہ ڈل کے بیمنا کے بھی لوگ ہیں، درگن کے بھی لوگ ہیں، دندوسا ہے وہاں کے بھی لوگ ہیں، دربل کے لوگ ہیں، جن کے پوزیشن میں وہاں پہ وہ زمین تھی، اور ان کو کمپنسیٹ کیا گیا۔ اسی زمین میں میری فیملی کا بھی وہاں پہ زمین ہے۔ اب اس فیملی میں جس پرسنالٹی کا نام ہے، وہ میرے دادا مرحوم ہے، آغا صاحب مرحوم ہیں، جن کی وہ زمین تھی، جیسے دوسرے لوگوں کی وہاں پہ زمینیں تھیں، ان کی بھی زمین تھی، اور جیسے دوسرے لوگوں کو بھی کمپنسیٹ کیا گیا، آغا صاحب کے نام پہ جو زمین ہے ان کے وارثوں کو بھی کمپنسیٹ کیا گیا۔ اب میں اس لائن میں تیسرے نمبر پہ ہوں، یا تیسرے لیول پہ آتا ہوں۔ میں ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ہوں ان دا سینس کہ میری زمین ہو، میری خریدی ہوئی ہو۔ اٹس این انہیریٹڈ لینڈ، موروثی زمین ہے۔ اس لائن میں تیسرے نمبر پہ ہوں۔ زمین آغا صاحب مرحوم کی ہے، پھر وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ان کے بچوں میں، جن بچوں میں میرے والد صاحب شہید آغا صاحب مہدی صاحب ہیں، وہ باقی بھائیوں میں سے وہ بھی ایک بھائی ہے۔ تو ان کی زمین جو انہوں نے اپنے باپ سے انہیریٹ کی، میں نے ان سے انہیریٹ کی، اور میرے جو سبلنگز ہیں انہوں نے ان سے انہیریٹ کی۔ تو جیسے سب کو کمپنسیٹ کیا گیا، اسی طرح سے گورنمنٹ نے
اس لینڈ ہولڈر کو یا اس لینڈ اونر کو جو میرے دادا مرحوم ہیں ان کو بھی کمپنسیٹ کیا، جو اس دنیا سے گزر چکے تھے، یعنی ان کے وارثوں کو کمپنسیٹ کیا۔ تب بیمنا والوں نے بھی، دوربل والوں نے بھی اور دندوسا درگن والوں نے بھی ایک پروٹیسٹ کیا کہ جو زمین کمپنسیٹ ہو رہی ہے، جو پیسہ دیا جا رہا ہے، معاوضہ دیا جا رہا ہے، وہ صرف اتنے ہی زمین کی کا معاوضہ دیا جا رہا ہے جتنا رجسٹر ہے وہاں پہ، جبکہ زمینداروں کے پاس پوزیشن میں اس سے زیادہ زمین ہے اور وہ کاشت کرتے ہیں، اور اس زمین کی لیوی لی جاتی تھی، لوگوں سے کاشت کی جاتی تھی، کاشت کے اگینسٹ، ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے اگینسٹ گورنمنٹ ان سے لیوی لیتی تھی، اور یہ زمین وہی تھی، لیوی کے اگینسٹ ان کو وہاں پہ کاشت کرنے کی اجازت ہوتی تھی، اور وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے اگینسٹ جو لیوی دیتے تھے، زمینداروں نے لیوی جتنے زمین کی دی تھی وہ پوزیشن سے کم تھی، تو اسی حوالے سے انہوں نے پھر پروٹیسٹ کیا کہ ہمارے پوزیشن میں زیادہ زمین ہے تو ہمیں پوزیشن کے حوالے سے کمپنسیٹ کیا جائے، اور اس میں نہ میرا رول ہے، نہ میرے والد صاحب کا رول ہے، نہ میرے گرینڈ فادر کا رول ہے۔ تو گورنمنٹ نے وہ ڈیمانڈ ان کی سنی، اس پہ فیصلہ لیا کہ جتنا بھی پوزیشن میں ہے، سروے ہوا پھر سے کہ زمیندار کے پاس کتنی زمین پوزیشن میں ہے، ان زمینداروں کو وہ زمین کا کمپنسیشن دیا گیا۔ آپ نے کیمراز اٹھا کے جا سکتے ہیں، بینا میں بھی بینیفیشری ہے، دوربل، درگن، اس سارے ایریا میں، دندوسا میں بینیفیشری ہے جنہوں نے پوزیشن کے حساب سے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق، پوزیشن کے حساب سے جتنے زمین پہ وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کرتے تھے، زمینوں کا کمپنسیشن لیا۔ جب وہ ایڈ ہوا تو شاید جو زمین، جو رقبہ میرے دادا مرحوم کے نام سے تھا، ان کو بھی پھر پوزیشن کے حوالے سے کمپنسیٹ کیا گیا ہے۔ اب اس سارے پروسیس میں کہیں پہ انوالو نہیں ہوں، ڈائریکٹلی میں کہیں پہ انوالو نہیں ہوں۔ ایز آئی سیڈ، یہ میری زمین نہیں ہے، یہ میراث ہے جو مجھ سے پہلے والی لیول، جو میرے گرینڈ فادر کے بچے ہیں، میرے چاچا ہے، میری پھوفیا ہے، ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ انہی بھائیوں میں سے میرے والد صاحب کا جو حصہ ہے وہ ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، یعنی میرے والد صاحب کے جو بچے ہیں، ہم 3 سبلنگز، ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ اور ہماری فیملی میں جہاں پہ جو رہتا ہے، جہاں پہ ہم نے گھر بنایا ہے، میرے دادا مرحوم کے بچوں نے جہاں پہ گھر بنائے ہیں، انکلوڈنگ مائی فادر، جہاں پہ میں یہاں پہ رہتا ہوں، جتنی بھی زمین تقسیم ہوئی ہے ابھی تک، وہ صرف اتنی ہی ہوئی ہے جہاں پہ ہم نے گھر بنایا ہے۔ اس سے باہر جتنی بھی آغا صاحب مرحوم کی زمینیں تھی جو ان کے بچوں میں تقسیم ہونی چاہیے تھی، ابھی بھی تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ وہ ان کے بڑے فرزند کے ہاتھ میں، وہ سارا انتظام اس کا کرنا، اس کی کمانڈ وغیرہ، نظر گزر رکھنا، اس حوالے سے جتنی بھی نیگوسیشنز جہاں پہ ہوتی ہے، کہاں پہ نہیں ہوتی ہے، وہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں صرف اتنی ہی زمینیں ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جہاں پہ ہمارے مقام بنے ہوئے۔ اس سے باہر ہمارے دادا صاحب مرحوم کی جو زمین ہے، ان کا کسٹوڈین ابھی بھی ان کا بڑا فرزند ہے، میرے چاچا ہے۔ تو یہ نیگوسیشنز ان کے ساتھ ہوئی ہے، ان کے ذریعے ہوئی ہے، کیونکہ وہی کسٹوڈین تھے اور ابھی بھی ہے، باقی زمینوں کے کسٹوڈین وہی ہے۔ نہ نیگوسیشنز کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، نہ زمین کے مقدار کے بارے میں ہمیں پتہ ہے۔ میں 3rd جنریشن سے ہوں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، نہ زمین کے مقدار کے بارے میں، نہ زمین کی قیمتوں کے بارے میں، نہ زمین کے پوزیشن کے بارے میں، نہ زمین کی ایکٹیویٹی کے بارے میں۔ ہمارے یہاں بھی کنفیوژن ہے کہ کہاں پہ کون سی زمین ہے، تو جیسے ہر گھر میں ہوتا ہے، وہ ابھی ڈسٹریبیوشن ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس زمین کے بارے میں بھی ہمیں کسی کو کچھ نہ پتہ ہے، نہ معلوم ہے۔ جو بھی نیگوسیشن ہوئی ہے، اس کسٹوڈین کے ذریعے، میرے دادا مرحوم کے سب سے بڑے بچے کے ذریعے، فرزند کے ذریعے، میرے انکل کے ذریعے ہوئی ہے۔ تو سننے میں یہ آیا، اور چونکہ میں اس دوران ایم ایل اے بھی تھا، تو نالج یہ ہے میرے پاس کہ کتنا کمپنسیٹ کیا گیا پر کنال، 40,000 روپے پر کنال کا کمپنسیشن کیا گیا۔ اور جو میرے والد، میرے دادا مرحوم کی زمین تھی جو ان پوزیشن تھی، جس پہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی ہوتی تھی، وہ 90 کنال کی تھی۔ اور چونکہ جو وہاں پہ کاشت کرتے تھے، چونکہ یہ خود کاشت نہیں کرتے تھے، انہوں نے کاشتکاروں کو زمین دی تھی، پھر ان کو اپنا حصہ دیتے تھے، پروڈیوس میں سے 50-50 ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے کاشت کے حساب سے زمین وہاں پہ رجسٹر کی تھی، پوزیشن شاید اس سے زیادہ تھا۔ تو جب سب کو پوزیشن کے حوالے سے ہی، پوزیشن کی بنیاد پہ ہی کمپنسیشن ملا، وہی کمپنسیشن آغا صاحب کو بھی ملنا چاہیے تھا پوزیشن کے حوالے سے۔ اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر 90 کنال وہاں پہ زمین تھی
पोजीशन या जो कंपनसेशन मिला है वो सिर्फ 40 या 60 कनाल का मिला है, या 50 का, मुझे अभी भी क्लियर नहीं है। 90 कनाल, ये जो बाकी के 50 कनाल है, उनकी कंपनसेशन अभी भी नहीं मिली है। जो हम लैंड ओनर्स है वहां पे अभी भी नहीं मिली है, यानी पोजीशन से भी कम इस फैमिली को कंपनसेशन मिला है। और पर कनाल जो है वो 40,000 रुपए का कंपनसेशन मिला है, जो इस फैमिली को, आगा साहब को कंपनसेशन मिला है, जैसे कि हर किसी को मिला वहाँ पे। वो शायद 40,000 आप मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 40 कनाल्स, उनका कंपनसेशन मिला है। उसको फिर फर्दर डिवाइड कीजिए आप 12 बच्चों में, 11 बच्चों में, तो उसमें मेरा हिस्सा, मेरे वालिद साहब का हिस्सा जो बनता है, उसको भी फर्दर फिर डिवाइड कीजिए इंटू 3। शायद मुझे उस वक्त याद है 20 साल पहले वो शायद चेक मिली हो 80,000 रुपए की, गवर्नमेंट से नहीं, क्योंकि मेरी कोई ना डील थी गवर्नमेंट के साथ, ना कोई नेगोशिएशन, ना मैं कोई एक्टिव पार्टिसिपेंट था इसमें। मैं बेनिफिशरी था जो लाइन ऑफ इनहेरिटेंस में जो बच्चों में तकसीम हुई, तो मेरा शेयर वही 80,000 का बना। मेरे सिबलिंग्स का अपना शेयर बना इंटू 2 आप कर दीजिए। वही है ये सबसे बड़ा स्कैम जिसको बताया जाता है कि करोड़ों का स्कैम किया गया है। शायद वो भी मुझे फैमिली के जरिए से, जो कस्टोडियन है उनके यहाँ से, उनके अकाउंट से पैसा आया 80,000 रुपए का, तो उस जमाने में 20 साल पहले। इससे ज्यादा ना मेरी इसमें कोई मुदाखलत है, ना कोई एक्टिविटी है, ना कोई नेगोशिएशन है, ना कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन है। अब इससे ज्यादा अगर कुछ है तो मैं चाहता हूं कि न सिर्फ ACB बल्कि NIA भी लाइए, जल्द से जल्द इस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सख्त से सख्त इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जिन्होंने भी इसमें खुदा न खासा कोई करप्शन किया हो, उन ऑफिसर्स को भी, उन लोगों को भी, उन बेनिफिशरीज को भी अगर कोई करप्शन हुआ है, उनको आप मंजर आम पे लाइए, सख्ती से उनके खिलाफ काम कीजिए, और ये करोड़ों का, अरबों का जो ये स्कैम हुआ है, इसको मंजर आम पे लाइए, इसके एक एक डिटेल्स भी मंजर आम पे लाइए। तो ये थी उस हवाले से बात। मैं ये जो आप दोस्तों को पता ही है कि माहौल कैसा है पिछले सालों से, बिलखुसूस कुछ दिनों से माहौल यहाँ पे और ही ज़्यादा एग्रेसिव होता ही जा रहा है पूरे मुल्क में। बीजेपी का मुसलमानों के हवाले से वक्फ बिल हो या बुलडोज़र जस्टिस हो, और कश्मीर के हवाले से आपको पता ही है। मैं आपके ज़रिए उन लोगों तक सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे खामोश कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, और इन जैसे बचगाना हथकड़ों से मैं तो खामोश होऊंगा नहीं। एक ही तरीका है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक जो है 370 वो वापस कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। जो पूरे मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ और मुसलमानों के साथ ज्यादतियाँ हो रही है, वो ज्यादतियाँ ख़त्म कीजिए, बंद कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। जम्मू कश्मीर की रियासत ने जिस बुनियाद पे एक्सेशन किया है इस मुल्क के साथ, और एक्सेशन की जिन शराइत को आपने तोड़ा, उन शराइत को बहाल कीजिए। इस रियासत की डिग्निटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बहाल कीजिए। हमारी ऑटोनॉमी है, हमारी जो डिग्निटी है वो बहाल कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। मुस्लिम राइट्स का ख्याल रखिए, उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। माइनॉरिटी राइट्स को खामोश कीजिए, उनको बहाल कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। इस तरह के हरकतें, बचगाना हरकतें आप करोगे, इसका उल्टा असर पड़ेगा। और जिस दरगाह से मैं आता हूँ, मैं ये कहता चलूँ, वहाँ पे मुकावमत में, रेजिस्टेंस में तकलीफें उठाना पिनेकल होता है। वहाँ पे पिनेकल है कि सर नेज़े पे चढ़ जाए। वहाँ पे इस दिन का इंतज़ार किया जाता है कि हक के लिए, सदाकत के लिए सर नेज़े पे भी चढ़ जाए। तो आप कुछ भी, ये तो मजाक है, आप कुछ भी इसके बाद ही बनाएं। मेरी ज़ात इन चीज़ों से खामोश हो नहीं सकती है, क्योंकि इस दरगाह में, जिस दरगाह से मैं सीख के आया हूँ, जिस दरगाह से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे सर उठना, नेज़े पे सर हक के लिए पिनेकल है, उरूज है, और हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, हम तलाश कर रहे होते हैं उस दिन का। तो अजियतों के लिए मैंने खुद को आमादा किया है। ये इस तरह की हरकतें जो है मुझे खामोश नहीं कर सकती है। स्कैम के बारे में मैंने आपको कहा कि ये किस किस्म का स्कैम है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, आप बेमना में चले जाए। पोजीशन के हवाले से ये कैबिनेट डिसीजन है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है।
کسی انڈیویجول کا ڈیسیجن نہیں ہے، ایک گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ پوزیشن کے حوالے سے وہ جو رق کی زمین ہے وہاں پہ جو کاشت کر رہے تھے اس پہ ان کو پوزیشن کے حوالے سے پوزیشن کے مطابق پیسے دیے جائے. اسی حساب سے میری فیملی، میرے دادا مرحوم کی جو زمین تھی وہاں پہ میری نہیں تھی، اس فیملی کو بھی اپنے اپنا حصہ دیا گیا پوزیشن کے حساب سے، جس سے میرا حصہ 80,000 روپے کا بنتا تھا. اگر اسی 80,000 پہ ان کو لڑائی لڑنی ہے یا 1,00,000 روپے پہ ان کو لڑائی لڑنی ہے، میں لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ جا سکتے ہیں وہاں، سبھی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے، میرا خیال ہے 5,000 کنال جو ہے ایز پر پوزیشن ابھی تک وہاں پہ کمپنسیشن مل چکا ہے، جبکہ ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ. تو یہ اس مذاق کے بارے میں، ہاں آپ کے ذریعے میں اپنے باقی فیملی ممبرس کا ان کے لیے یہی بات کہوں گا کہ میں معذرت کھاؤں کہ میری وجہ سے آپ کو بھی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے. کسٹوڈین کے علاوہ باقی فیملیز جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے، جو یہ کسٹوڈین ہے، اس ایک کے علاوہ باقی سبھی فیملی ممبرس جو اس میں، جن کو کھینچا گیا یا ناخواستہ طور جو کھینچے گئے اس میں. اب کیس ان کو بنانا تھا کہ بناتے کیسے، اب پتہ نہیں کہاں سے کون سی چیزیں اٹھا کے، اب they also got dragged into this. It's a fight with me. I hope you understand. میں اپنی فیملی ممبرس کو یہ کہتا ہوں، یہ میرے ساتھ جو یہ لڑائی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس لڑائی کا نتیجہ ہے. امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے اس لیے کہ آپ کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی امید ہے کہ آپ اس لڑائی میں انشاءاللہ دوسرے لوگوں کی طرح بھی، عام کشمیری کی طرح بھی میرے ساتھ ہوں گے. یہ اس اسکیم کے حوالے سے. دوسرا یہ